حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کی فضیلت یہ تھی کہ آپ کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی, اور خوشبو بھی ایسی کہ جہاں سے گزرے لوگ, بزرگ سے بھی کوئی پوچھا کرتا تھا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں. حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ان سے کوئی یہ پوچھا کرتا تھا تو ان کی آنکھیں تو نم ہو جاتی تھی. وہ کہتے تھے یہ تو راز کی بات ہے, میں تمہیں کیسے بتا دوں. اصرار کیا تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں اپنی جوانی کے عالم میں ایک جاب کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے, میں کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا. پھر کہا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے کپڑے پسند کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر پہ بلوا لیا. کہا طرح طرح کے قسم قسم کے کپڑے لے کر آؤ, ہم مالدار ہیں, ہم بہت زیادہ کپڑے تم سے خریدیں گے. کہا میں کپڑے لے کر اس کے گھر میں جب داخل ہوا ہوں, محل نما اس کا گھر تھا, بڑا عالیشان بڑا عمدہ گھر بنا ہوا تھا. جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی نوکرانیوں سے, اپنی کام کروانے والیوں سے کہا کہ اس کو میرے کمرے میں بھیج دو. جب میں کمرے میں گیا تو پیچھے سے اس نے دروازہ بند کروا دیا. جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو میں سمجھ گیا کہ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے, اور میں کپڑے دکھانے کے گھر سے جب کپڑے کے تھان کھلنے لگا تو وہ میری طرف بڑھنے لگی. وہ میرے اوپر فدا تھی اور اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی. کمرہ بند ہے اور اتنے اندر کمرہ, محل نما گھر, میں پکاروں تو پکاروں کسے, میں بچوں تو بچوں کیسے, وہ میرے قریب آئے جائے نامحرم. یہ سارے لوگ سن رہے ہیں. حضرت مسکی راز بتا رہے ہیں میرے پاس خوشبو کیوں آتی ہے, میں عطر کون سا استعمال کرتا ہوں, تو سنو عطر کون سا ہے جو میں لگاتا ہوں. کہا پھر کیا ہوا. کہا ہوا یہ کہ وہ میرے قریب آنے لگی. میں اپنے رب سے جلدی سے سوچتے سوچتے دعا کرنے لگا, اے اللہ کوئی ترکیب تو میرے ذہن میں ڈال کہ میں اس گناہ سے بچ سکوں, اپنے دامن کو پاک دامن رہ سکوں, اپنے دامن کو اس گناہ کے دھبے سے بچا سکوں. تو ایک ترکیب میرے ذہن میں سوچی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے حاجت ہے, مجھے واش روم جانا ہے, مجھے واش روم آیا, مجھے واش روم جانا ہے. وہ قریب بڑھتے بڑھتے تھم گئی اور رک گئی. کہا اگر واش روم کی حاجت ہے تو اسے واش روم بھیج دو. نوکرانیوں سے کہا کہ دروازہ کھولو. واش روم بتایا یہاں پر ہے. کہتے میں واش روم گیا اور میں نے غلاظت جو تھی وہ غلاظت اپنے جسم پر مل لی. آج ہمارے صاف ستھرے کپڑوں پہ کوئی کبوتر اور چڑیا کی بیٹ بھی گر جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم کیوں اپنے کپڑوں پہ برداشت کریں, ہمیں اپنے آپ سے گھنانا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ واش روم کی غلاظت اور گندگی اٹھا کے میں نے اپنے اوپر مل لی کہ اللہ ایک یہی راستہ ہے کہ آج میرا ایمان بچ سکے. اور کہتے ہیں مل کے جب میں اس واش روم سے, اس بیت الخلا سے نکلا ہوں, وہ منتظر تھی اپنے ارادے پورے کرنے کے لیے اور گناہ کی دعوت مسلسل دے رہی تھی. جیسے ہی اس نے میرے بدن پہ یہ غلاظت اور گندگی لگی دیکھی, کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل دیوانہ مجنون ہے, نوکرانیوں سے پکڑو اور میرے محل سے باہر نکالو. کہا مجھے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا. میں جہاں سے گزرتا لوگ دیوانہ سمجھتے, لوگ مجنون پاگل سمجھتے, لوگ مجھ سے گھن کھاتے. اور میں نے جا کر گھر پہ وضو کیا, اپنے آپ کو غسل دیا اور میں روتا روتا سو گیا اور یہ شکر ادا کرتا تھا اے میرے اللہ تیرا کرم ہوا, میں نے اپنا ایمان بچا لیا. کہا میں سویا, مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ارے بات یہ ہے کہ جو کام میں نے نبی ہو کے کیا وہ تو نے حضور کا امتی ہو کے کیا ہے. کہا وہ حضور کا امتی ہو کے کیا ہے. کہا مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, یہ جسم سے خوشبو جاتی نہیں ہے. کہا جسم سے خوشبو جاتی نہیں ہے, یہ ہے وہ عطر, یہ ہے وہ خوشبو, یہ ہے وہ راز جو تم ہر روز مجھ سے پوچھتے ہو آپ خوشبو لگاتے کون سی ہیں. آج میرے اور آپ کا دل, تن, من, دھن اور کپڑے بھی مہک سکتے ہیں. اگر ہم گناہ کا موقع ہوتے ہوئے گناہ چھوڑ دیں تو اللہ ہمارے اندر بھی یہ مہک پیدا فرما دے گا.